ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درویش کا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے دعا کرنا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن دنوں میں دوران سیاحت بغداد میں مقیم تھا، ایک دن میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا اور وہاں میں نے ایک درویش کو دیکھا جو سطح آب پر اپنا مصلی بچھائے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو اپنا سر سجدے میں رکھ لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی، خضر علیہ السلام اس وقت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی ان درویش کی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں کس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، تم مجھے اس کے متعلق بتاؤ تاکہ میں تائب ہوں۔ وہ درویش بولے کہ آپ علیہ السلام نے جنگل میں ایک درخت لگایا اور اب اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں مخلوق خدا کی دستگیری فرماتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے اس درویش کی بات سنی تو اسی وقت تائب ہوئے۔ پھر ان درویش نے حضرت خضر علیہ السلام کو ترک دنیا اور درویشی کے حقوق سے آگاہ کیا اور کہا، آپ علیہ السلام یوں رہیں جیسے میں رہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ایسی زندگی گزارتا ہوں کہ اگر مجھے دنیاوی مال دیا جائے اور کہا جائے کہ اسے یوں خرچ کرو کہ تم سے اس کا کچھ حساب نہیں لیا جائے گا، اور اگر تم نے اس مال کو نہ لیا تو تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو میں دنیاوی مال کے بجائے دوزخ کو ترجیح دوں گا، اور میں ایسا اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نگاہ قہر ڈالی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ قہر ڈالی میں اسے کیسے ترجیح دے سکتا ہوں، چنانچہ میں دوزخ کو ترجیح دوں گا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ آگے بڑھ آؤ۔ میں نے سوچا کہ میں پانی میں کیوں کر قدم رکھ سکتا ہوں، اور ابھی یہ خیال میرے قلب میں تھا کہ پانی پر راستہ بن گیا، اور میں اس راستے سے ہوتا ہوا ان درویش کے پاس گیا اور وہ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، مولانا فرید رحمۃ اللہ علیہ، 40 برس ہوئے میں نے اپنے پہلو زمین پر نہیں لگایا اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے سویا ہوں، اور جو رزق میرا مقدر ہے اسے جب تک خود خرچ نہ کر لوں قرار نہیں آتا، اور حقیقی درویش وہ ہے جو اپنے مقدر کا بھی دوسروں پر خرچ کرے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان درویش کا رزق غیب سے مقرر تھا، اور پھر جب کھانے کا وقت ہوا تو ان کے پاس پیالے کے 2 شوربے اور 4 روٹیاں آئیں۔ انہوں نے ایک پیالہ مجھے دیا
اور دوسرا پیالہ اپنے سامنے رکھ لیا اور پھر ہم نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو وہ درویش نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے اور میں بھی ان کی پیروی کرنے لگا۔ انہوں نے 2 رکعت نفل میں 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے گئے اور گریہ وزری میں مشغول ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی میں تیری شایان شان عبادت نہ کر سکا جس پر میں تجھ سے کہتا کہ میں نے تیری عبادت کی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز فجر کے بعد ان درویش نے مجھے روانہ کیا اور میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے پر موجود ہوں اور وہ درویش میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ میں اس حیرانگی میں مبتلا تھا کہ وہ درویش کہاں چلے گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاحت کے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ درویشی یہی ہے اور ان درویش کے پاس ایک ٹوٹے گھڑے کے سوا کچھ نہ تھا اور جب رات ہوتی تو وہ گھڑے کا پانی گرا دیتے اور دن رات اپنا احتساب کرتے اور تجر و تفرید کی زندگی گزارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہیں درویش جو کہ اپنی ساری زندگی عبادت الہی میں گزار دیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عبادت الہی میں مصروف و مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔